اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کے لیے، میرے جملہ ناظرین کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام۔ تقاضۂ بشریت کے تحت بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ گفتگو کے دوران زبان کی لغزش آڑے آ جاتی ہے اور تلفظ کی ادائیگی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف تقریر میں نہیں بلکہ تحریر میں بھی شامل ہے۔ لکھائی کے دوران تلفظ کی غلطی یا الفاظ کی بے ربطی کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں اپنے جملہ ناظرین سے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ اس کے بعد عرض ہے کہ یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہمت ہو پرکشا تو حقیقت میں کچھ نہیں، یہی بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماں، یہی زیر پا آ گیا تو یہی آسماں زمین۔ بڑا فلسفہ ہے اس کلام میں۔ یہ میرے مرشد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں سے یہ کلام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بڑا منطق ہے، بڑا فلسفہ ہے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد عرض ہے کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے پروگرامز میں اکثر یہ سبزی و فروٹ منڈی I-11 میں بد انتظامی کا شکوہ گیلا کرتا رہتا ہوں۔ گو کہ میرا شکوہ گیلا بجا ہے، اور میں اس کی انتظامیہ کے حوالے سے یہ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن اور اس کے بعد چیف کمشنر جناب محمد علی رنداوا صاحب کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ناظرین کرام مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا۔ وہ اتفاق ہوا کہ میں نے اسی مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین مسلم لیگی رہنما جناب ایم ساجد عباسی صاحب کا ایک طغیانی، ایک طوفانی اور ایک ہنگامی آپریشنل دورہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس چیئرمین صاحب کو، اور اس کے ساتھ دیگر انتظامیہ کو۔ ناظرین کرام، میں آپ کو گواہ بنا کے بڑے وثوق کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس دورے کی طرح جو ساجد عباسی صاحب نے یہ حالیہ دورہ کیا ہے، ایسے 3 دوروں کی ضرورت ہے بس، 1 2 3، اور یہ 3 کے بعد 4 کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی، کیونکہ جو مافیاز ہیں، وہ جتنے بڑے مافیاز ہوں، ان کے لیے لگام اور نوکیر انتظامیہ کے پاس، سرکار کے پاس موجود ہوتی ہے۔ کوئی حکومتی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا، تاریخ گواہ ہے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ افہام و تفہیم کے ساتھ حکمت عملی، قواعد و ضوابط کا احترام، مہذب پاکستانیوں پر، مہذب تاجروں پر، مہذب مزدوروں پر، ایون کہ ہر فرد پر وہ جیسا بھی ہے لازم ہے۔ مگر یہ لازم کب ہوتا ہے؟ لازم اس وقت ہوتا ہے جب امیر حرکت میں آ جائیں
امیر ترغیب کے ساتھ عوام کے اندر وارد ہوں اور انتہائی امانت داری، دیانت داری، خلوص، جذب جنون اور جذبہ حب الوطنی سے لبریز ہو کر انسانی بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے یہ عہد کریں۔ یہ فرق اس وقت پڑتا ہے، اس سے پہلے ہرگز نہیں پڑتا۔ تو ناظرین کرام، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ساجد عباسی صاحب کی ٹیم کے ساتھ جو دورہ ہو رہا تھا، لوگ دیکھتے گئے اور بکھرتے گئے اور چھپتے گئے، اور ساجد عباسی صاحب نے بھی کمال ہمتی کے ساتھ، جمع ہمتی کے ساتھ، ایک جذب جنون کے ساتھ موقع پر احکامات صادر کروائے۔ جتنی بھی وائلیشنز تھیں، جتنے بھی تجاوزات تھے، جتنے بھی ٹھیے ٹھپاڑے تھے، یہ ٹھیا بردار، یہ پھڑیے اور یہ جتنے بھی غیر قانونی لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے طاہر ایوب صاحب کے معاون خصوصی گل فراز کی موجودگی میں اس کو احکامات صادر کیے کہ یہ تمام جو تجاوزات ہیں ان کا صفایا ہونا چاہیے۔ اور گل فراز صاحب نے بڑی معصومیت کے ساتھ اس کا اعتراف کرتے ہوئے اقرار کیا کہ چیئرمین صاحب یہ سب صاف ہو جائے گی۔ اس طوفانی اور طغیانی دورے کے دوران چیئرمین صاحب نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر گندگی کے ڈھیر، تعفن شدہ پانی اور اس قسم کی آلائشیں اور ریڑہ بردار، یہ ٹھیا بردار موجود تھے۔ چیئرمین صاحب کو میں نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ اس طغیانی دورے پر، اس طوفانی دورے پر خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ میں اس کا بھی گواہ ہوں۔ میں مزید چیئرمین صاحب کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں، چیئرمین صاحب، منڈی کی صفائی اور ستھرائی میں نہ ڈپٹی کمشنر کی ضرورت ہے، نہ چیف کمشنر کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی اور اعلیٰ عہدیدار کی ضرورت ہے۔ آپ اس منڈی کے چیئرمین ہیں، اتھارٹی ہیں، با اختیار ہیں۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس دورے کے بعد، یہ آپ کا بڑا مختصر سا دورہ تھا، بڑا شارٹ سا دورہ تھا، آپ نے منڈی کے صرف ایک کونے کا جائزہ لیا۔ آپ کی ٹیم کے ساتھ آپ کے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی اور جو دوسرے تیسرے لوگ تھے۔ ہاں، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں چیئرمین صاحب، یہ تجاوزات کروانے والے، یہ مافیاز کو تحفظ فراہم کرنے والے کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کی چھتری کے نیچے کالے کرتوت، کالی بیڑیں، کالے کردار موجود ہیں۔ آپ کا سٹاف ہی ہے جو ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ روزانہ کی پھل اور بھتے وصول کرتا ہے۔ جب آپ کا سٹاف یہ کام کرے گا تو آپ ہی مجھے بتائیں کہ بہتری آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے منڈی کا آپریشن کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کروں گا کہ چیئرمین صاحب اپنی چھتری کے نیچے پہلے کالی بھیڑوں کا آپریشن کریں، اور ان کالی بھیڑوں میں ایک فاروق گجر نامی آپ کا ڈیلی ویجر انسپیکٹر سر فہرست ہے۔ یہ شخص کو کئی بار سزا ہو چکی ہے، مگر یہ اپنی عادتوں سے، اپنی جبلتوں سے باز نہیں آتا۔ آخر کیوں؟ کیا آپ کی ہمدردی اس کے ساتھ ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہیں؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سرزنش ہو جائے، ایک دفعہ شوکاز ہو جائے، تو میرے خیال میں آپ کے سٹاف کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان ریڑا مافیا، آپ نے دیکھا کہ دو رویا سڑک کے درمیان میں جو فٹ پاتھ ہے اس کے اوپر بھی ایک منڈی لگی ہوئی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چیئرمین صاحب۔ اور پہلے آپ
سنی سنائی باتوں پر یقین کم کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، مگر جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی۔ چیئرمین صاحب، مسائل بہت زیادہ ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا خاتمہ ناممکن نہیں، ممکن ہے، مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ کو اسی طریقے سے اپنے طوفانی اور طغیانی دوروں کا شیڈیول کرنا پڑے گا، اور اس شیڈیول کی تشہیر کرنی پڑے گی، اعلانات کرنے پڑیں گے، ہمارے ساتھ پروگرامز میں بیٹھنا پڑے گا، اور ان مافیاز کے سرغنوں کو وارن کرنا پڑے گا کہ اب یہ گنجائش باقی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ مہربانی کی جائے۔ ان لوگوں کو بہت وقت دیا گیا ہے، بہت وقت دیا گیا ہے۔ اگر میں اور تھوڑا سا پردہ چاک کروں تو اس کے پیچھے اس ریڑا مافیا، اس ٹھیا بردار مافیا، اس پھڑیا مافیا، ان کے پیچھے بڑے بڑے اشرافیہ کے نام آتے ہیں، اور ان اشرافیہ کے لیے بھی میرا پیغام ہے، التماس کے ساتھ، کہ منڈی کے تقدس کو بحال کریں، انسانی حقوق کی بحالی میں اہم کردار ادا کریں، اور لوگوں کے، شہریوں کے دلوں میں اپنا مقام کا گراف اوپر سے اوپر لے جائیں۔ باقی رہ گیا اس کا مسئلہ جو ہے زیر غور، یہ ہماری نرخ نامے کا، یہ ایک انتہائی قابل تشویش، قابل تفتیش اور قابل تصدیق بات ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی لسٹ کو لوگ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، لوگ سراسر نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، مگر اس کا اثر ڈپٹی کمشنر صاحب نہیں لیتے۔ اور آخر میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں، یہ نان بائی ایسوسی ایشن، یہ تندوری اسلام آباد اربن ایریاز میں اور مضافاتی ایریاز میں جو لٹ مچا رکھی ہے، جو لویسٹ ریٹ کے ساتھ ہائیسٹ ریٹ پر روٹیاں فروخت کر رہے ہیں، ان کو ناکام، ان کو لگام کون ڈالے گا، ان کو نکیل کون ڈالے گا، ان کو قواعد و ضوابط کے دائرے میں کون لے کر آئے گا؟ میرا خیال میں یہ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن صاحب کے لیے چیلنج ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میمن صاحب سے میری ملاقات بھی ہو، اور میں بنفس نفیس ان سے گزارش کروں، اور اس وائلیشن کے اوپر ان کو میں بتاؤں کہ میمن صاحب، شہریوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے میزبان ایم یعقوب ادوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، جب تک کے لیے پڑھیے، یہ مال ادھر سے اٹھایا کرو، یہ باندھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں، بس یہ شام کو یہ ترپال لگا کے کوئی نہیں بند کر سکتا۔